الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي للہ رب العالمین وكما ورد في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربنا مصلانا او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ قابل احترام مدرسے کے حضرات اساتذہ کرام، معلمات، عزیز طلباء و طالبات، یہ مہینہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ماہ ذی الحجہ جس کی 8 تاریخ شروع ہو چکی ہے، یہ ان 4 مہینوں میں ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متبرک مہینہ فرمایا ہے۔ سال کے 12 مہینے ہیں، سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے اس وقت سے سال کے 12 مہینے ہیں، منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے قابل احترام مہینے ہیں۔ کون سے 4 مہینے ہیں وہ؟ ایک تو یہ ہے رجب کا مہینہ، دوسرے ذی قعدہ کا مہینہ، تیسرے یہ ذی الحجہ کا مہینہ، اور چوتھا محرم کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے 12 مہینوں میں قابل احترام ہیں۔ قرآن مجید ہمارے نبی علیہ السلام پر نازل ہوا تو اس وقت قرآن میں باضابطہ اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ ان 12 مہینوں میں یہ 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ محترم مہینہ عطا فرمائے ماہ ذی الحجہ کا، ہمیں اس ماہ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 عبادتیں رکھی ہیں۔ 3 عبادتوں میں سے 2 عبادتیں مالداروں کی ہیں اور ایک عبادت ہر مسلمان کی ہے۔ کون سی 3 عبادتیں ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حج کو رکھا ہے۔ آج پورے عالم اسلام کے 50 لاکھ سے زیادہ مسلمان عرفات کے میدان میں جبل رحمت کے اطراف جمع ہیں۔ 50 لاکھ سے زیادہ مسلمان۔ آج یہاں 8 ذی الحجہ ہے اور وہاں مکہ مکرمہ میں سعودیہ میں جو ہے آج 9 ذی الحجہ ہے۔ تو حاجیوں کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے 9 تاریخ 9 ذی الحجہ سب سے اہم ترین دن ہوتا ہے۔ سارے کے سارے حجاج کرام عرفات کے میدان میں جمع رہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حج کو رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اور مجھے بھی اور پردے سے اس طرح بیٹھی ہوئی ہمارے معلمات اور محلے کی آئی ہوئی خواتین اور بچیوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے گھر بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج اور عمرے کی سعادت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ دوسری عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر عید کو رکھا ہے۔ سال میں مسلمانوں کی 2 ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر 1 شوال کو منائی جاتی ہے اور دوسری عید عید الاضحیٰ جو ماہ ذی الحجہ کے 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ وہ عظیم مسلمانوں کا تہوار بھی اسی مہینے میں رکھا گیا ہے۔ اور تیسری عبادت قربانی کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مہینے میں رکھا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں 5 دن ایسے رکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت کے دن ہیں۔ ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا بھی حرام ہے۔ کون سے 5 دن ہیں وہ؟ سال میں 5 دن ایسے ہیں جن 5 دنوں کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے، اور یہ 5 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ضیافت کے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ میزبان ہیں اور ہم سب مہمان ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 1 شوال کا دن، عید الفطر کا دن، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ دوسرے ماہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کا روزہ، عید الاضحیٰ کے دن
کا روزہ، یہ بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس کے بعد کے 3 دن مسلسل 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، ان 3 دن جو ایام تشریق کے کہلاتے ہیں، ان دنوں کے اندر بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہ ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ عبادات کے لیے بڑا اہم ہے۔ جیسے مسلمانوں کے لیے عبادات کے سیزن کے دن اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، عبادات کی سیزن کا مہینہ ہے۔ رمضان میں بھی اخیر عشرہ اور زیادہ عبادات کا مہینہ ہے۔ اخیر عشرے کے اندر خاص طور پر طاق راتیں اور زیادہ اہمیت کی ہیں۔ ان طاق راتوں میں 27ویں رات اور زیادہ اہمیت کی حامل ہے عبادات کے لیے۔ اسی طریقے سے مسلمان مرد و عورتوں کے لیے ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن بھی عبادت کے لیے بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، اور دنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو ماہ ذی الحجہ کے 10 دن کی عبادت بہت پسند ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ ذی الحجہ کے عشرہ اولا کے 10 دنوں میں سے کسی ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے۔ اور ماہ ذی الحجہ کے عشرہ اولا میں سے پہلے عشرے میں سے کسی رات کو شب بیداری کرنا، شب بیداری کا مطلب ہے کہ رات میں بیدار رہ کر اللہ کی عبادت و بندگی کرنا، ایسا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اتنا بڑا ثواب ہے جیسے کہ شب قدر میں بیدار رہ کر عبادت کرنا۔ شب قدر کا تو بہت ہم اہتمام کرتے ہیں، طاق راتوں میں عبادت کا بہت اہتمام کرتے ہیں، لیکن یہ راتیں ماہ ذی الحجہ کی شروع کی اجر و ثواب کے لیے کوئی اس سے کم نہیں ہے۔ عام مسلمان بڑی اس میں غفلت کرتے ہیں۔ اب ہمیں معلوم ہو چکا ہے عزیز بچوں اور عزیز بچیوں، تو ہمیں چاہیے کہ جو جتنے دن بھی بچے ہوئے ہیں ان دنوں کو روزوں میں گزارا جائے، اور جتنی بھی راتیں ابھی بچی ہوئی ہیں ان راتوں کو عبادات میں گزارا جائے۔ 1 دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور ان 10 راتوں میں سے کسی ایک رات کو بیدار رہ کر عبادت کرنا، تلاوت کرنا، نمازیں پڑھنا اور اللہ کا ذکر کرنا، دعائیں کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب ہے۔ لیکن بہت سارے دن نکل چکے ہیں، اور کل ہمارے پاس میں عرفے کا دن، یوم عرفہ ہے کل۔ کم از کم کل کے دن کو غنیمت سمجھا جائے۔ پورے بچے ہمارے مدرسے کے اور پوری بچیاں اور جتنی بہنیں خواتین جمع ہیں، سب کو چاہیے کہ آج رات میں صبح سحری کریں گے تو کل یوم عرفہ کا روزہ شمار ہوگا۔ بڑی فضیلت ہے یوم عرفہ کے روزے کی۔ کتنی فضیلت میں بتاؤں آپ کو؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ کے روزے کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف کریں گے۔ کتنے سال کے؟ کون سے 2 سال کے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک پچھلے سال کے گناہ اور ایک آئندہ سال کے گناہ۔ ابھی آپ نے گناہ بھی نہیں کیے، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امت کے مرد و خواتین کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ آئندہ 1 سال کے بھی گناہ ان کے معاف ہوں گے۔ اور یاد رکھنا اس حدیث مبارکہ میں گناہ سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ روزہ رکھنے کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک گناہ کبیرہ، دوسرے گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ بڑے گناہ، اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، اللہ سے معافی مانگنا ضروری ہے، اور گناہ صغیرہ توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نیک کاموں سے خود ہی گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے وضو کیا، بہت سارے گناہ وضو کرنے کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں، بہت سارے گناہ تلاوت کلام پاک کے برکت سے معاف ہو جاتے ہیں، بہت سارے گناہ آپ کے نماز پڑھنے کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں، بہت سارے گناہ آپ کے ذکر کرنے کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن گناہ کبیرہ اگر ہم کر لیے تو اس کے لیے توبہ استغفار کرنا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ کل یوم عرفہ کا روزہ رکھیں گے؟ ہاں انشاءاللہ آپ بھی رکھیں گے۔ یہ پیغام، یہ باتیں آپ اپنے گھر میں جا کر بھی سنائیں گے تاکہ ہمارے گھر والے بھی روزہ رکھ سکیں اور وہ بھی اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کل یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے، دوسرا یہ
کہ کل یوم عرفہ جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد ایک نیا عمل شروع ہونے والا ہے جس کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ 5 دن تک مسلسل ہر فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ مردوں کو لڑکوں کو زور سے کہنا ہے اور عورتوں کو لڑکیوں کو آہستہ سے کہنا ہے۔ چاہے ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے انفرادی نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے ہمیں جماعت ملے چاہے ہمیں نماز جماعت نہ ملے، فرض نماز اگر پڑھ رہے ہو، چاہے ہماری بہنیں اور بچیاں ہوں چاہے کوئی بھی ہو، فرض نماز کا سلام پھیرتے ساتھ ہی ایک مرتبہ بآواز بلند تکبیر تشریق کہنا ہے۔ کسے کہا جاتا ہے معلوم ہے آپ کو تکبیر تشریق؟ پڑھیے میرے ساتھ میں ایک مرتبہ تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، کل جمعے کا دن ہے، فجر کی نماز سے پوری پابندی کرنا، ہر فرض نماز کا سلام پھیرتے برابر ایک مرتبہ پڑھنا، 3 مرتبہ نہیں، صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد نہ ہو آپ کو، ابھی تو چھٹی ہونے والی ہے، لیکن کل میقات اول میں، میقات اول صبح کے بچوں کو، صبح کے معلمین و معلمات، اور میقات ثانی دوپہر میں، دوپہر کے معلمین و معلمات اپنے اپنے متعلقہ جماعت کے بچوں اور بچیوں کو خاص طور پر تکبیر تشریق یاد دلائیں اور پڑھنے کا طریقہ بھی ان کو بتلائیں۔ کتنے نمازوں کے بعد پڑھا جاتا ہے جی؟ نہیں، 5 نمازوں کے بعد تو پڑھا ہی جاتا ہے، لیکن کل 23 نمازیں ہیں۔ کتنی؟ جمعے کے دن کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر منگل کے دن کی عصر کی نماز تک 5 دن 23 نمازوں ایک مرتبہ پڑھنا ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ تکبیر تشریق اصل میں 3 عظیم شخصیات کا ملا جلا کلام ہے۔ ہم کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی۔ کس نے دی تھی قربانی؟ دیکھیے، کسی حلال جانور کو ثواب کی نیت سے ذبح کرنا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جاری ہے، آج تک ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، اور ہر پیغمبر کے زمانے میں قربانی رہی ہے۔ شکل اور صورت کچھ اور اگرچہ کہ الگ رہی ہے، لیکن ہر پیغمبر کے زمانے میں قربانی رہی ہے۔ قرآن میں بڑا تفصیلی واقعہ ہے، اذ قرب قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی دی تھی، 2 بیٹوں کی قربانی میں سے ایک بیٹے کی قربانی قبول کی گئی تھی اور دوسرے بیٹے کی قربانی رد کر دی گئی تھی، قبول نہیں کی گئی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ کس کو ذبح کریں؟ بکرے کو نہیں جی۔ کیا نام ہے بیٹے کا معلوم ہے؟ حضرت اسماعیل، وہ بھی پیغمبر ہوئے ہیں بہت سے بڑے۔ خواب کے مطابق ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے مینا کی طرف لے جاتے ہیں تو شیطان رکاوٹ بن جاتا ہے، سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے شیطان۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے کہتے ہیں کہ ابراہیم، یہ شیطان ہے جو آپ کے اس عظیم قربانی کے عمل میں رکاوٹ بننا چاہتا ہے، اس کو کنکریاں مار کر دفع کر دیجیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے 7 کو اٹھا کر کنکریاں مار دی، اس کو ختم ہو گیا۔ پھر آگے بڑھے، آگے بڑھنے کا پھر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں مار دی، پھر دفع ہو گیا وہ۔ پھر تھوڑا آگے جانے کا پھر شیطان آ کر سامنے کھڑا ہوا اور چاہتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی میں رکاوٹ بنے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر پھر 7 کنکریاں شیطان کو ماری گئی اور وہ دفع ہو گیا، ختم ہو گیا، چلا گیا۔ جن 3 مقامات پر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو اپنے زمانے میں کنکریاں ماری تھی،
آج مینا کے میدان میں ان 3 مقامات پر بڑے بڑے ستون بنے ہوئے جن کو عرف عام میں لوگ شیطان کہتے ہیں، اور حج کی اصطلاح میں، شرعی تعلیمات کی اصطلاح میں اسے جمرات کہا جاتا ہے۔ ہر سال لاکھوں حاجی ان شیطانوں پر، ان جمرات پر کنکری مارتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آگے اپنے بیٹے کو لے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن چھری سے گلا ذبح نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ جبرائیل جنت سے ایک مینڈا لو اور جاؤ دنیا میں ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ جلدی میں ذبح کر دیں، تم جنت کا مینڈا لے جا کر ان کی چھری کے نیچے رکھ دو تاکہ مینڈا ذبح ہو، ان کا بیٹا بچ جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے کہتے ہوئے آتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں تو فوراً پکار اٹھتے ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ میرے جگہ پر ایک جنتی مینڈا ذبح ہو کر پڑا ہوا ہے، تو اس ذبح شدہ مینڈے کو دیکھ کر کہنے لگ جاتے ہیں، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تینوں عظیم شخصیات کا کلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اللہ اکبر اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام کا کلمات لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کلمات اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے کہ رہتی دنیا تک کے مسلمان مرد و عورتوں کو 5 دن تک مسلسل، تک کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو ان 5 دنوں میں یہ تکبیر تشریق کہنا واجب کر دیا گیا۔ اس لیے ہم ذوق و شوق کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ان تکبیر تشریق کو کہہ کر ڈھیر سارا اجر و ثواب حاصل کرنا چاہیے۔ قربانی کس پر واجب ہے جی؟ قربانی واجب ہونے کے لیے 5 شرائط ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلمان ہو، دوسرا یہ ہے کہ عاقل ہو، عقل مندوں پر قربانی واجب ہے، پاگلوں پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تیسری شرط قربانی کی یہ ہے کہ بالغ ہو، نابالغوں پر قربانی واجب نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کے نام سے بھی قربانی دیتے ہیں، لیکن واجب نہیں ہے بچوں اور بچیوں کے نام سے۔ اور چوتھی یہ ہے کہ مقیم ہو، مسافر پر قربانی نہیں ہے، اپنے گھر میں ہو، اپنے وطن میں ہو، اپنے شہر میں ہو، اپنے گاؤں میں ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ کوئی سفر میں اگر ہو تو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ مستطیع ہو۔ مستطیع کسے کہا جاتا ہے؟ صاحب استطاعت، یعنی جس پر قربانی کرنے کی جس میں استطاعت ہو، طاقت ہو، اور اس کا نصاب زکوٰۃ کا نصاب ہے، جس کے پاس زکوٰۃ کے نصاب کے برابر سونا ہو یا چاندی ہو یا روپے پیسے ہوں، تو ایسے سارے مردوں عورتوں پر بھی قربانی ہے۔ عام طور پر جن عورتوں کے پاس میں آج کی تاریخ میں 2025 میں 52,500 روپیہ اگر کسی عورت کے پاس موجود ہیں، یا ہمارے بچیوں میں سے کسی بچی کے پاس موجود ہیں، یا ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہیں، ان 52,500 روپے میں 52 تولے چاندی آتی ہے، یا نصاب کے بقدر زیورات ہیں، پہننے کے زیورات ہی کیوں نہ ہو، سب پر قربانی واجب ہے۔ اس لیے قربانی کر کے ڈھیر سارا اجر و ثواب حاصل کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک زمان میں ہر سال 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ کہے گی 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ آپ کے گھروں میں سے بہت سارے گھروں بکرے آ گئے ہوں گے، ہاتھ اٹھا کر بتائیے کن کن بچوں کے گھر میں قربانی کے مینڈے یا بکرے آ چکے ہیں؟ ماشاءاللہ اتنے گھروں میں قربانی کی، بڑی اچھی بات ہے۔ کل جو ہے ملسا کے پاس ہے، تمہارے استاذ کے پاس ہے، حافظ سعید صاحب کے پاس ہے، حافظ طلحہ صاحب کے پاس ہے، اور مولوی عبد الرحمن صاحب کے پاس سے قربانی کی دعا لے لینا، ہاں، تاکہ سنت کے مطابق، مسنون طریقے کے مطابق آپ کے گھر پہ قربانی ہو۔ رکھو بیٹے رکھو، چلے اچھی بات ہے، چلو قربانی کرنا چاہیے۔ اور کب ہے قربانی معلوم ہے؟ کل تو روزہ رکھنا ہے آپ کو، اور کل سے تکبیر تشریق شروع ہونے والی ہے آپ کو۔ ہفتے کے دن عید ہے، کون سے دن ہے؟ ہاں عید ہے، تو آپ کو عید کی بھی چھٹی دی جائے۔ کل مدرسہ ہے، کل آپ کو آنا ہے مدرسہ، کل جمعے کا دن ہے،
لیکن روزہ رہ کر بھی آپ مدرسے کو آئیے، اللہ کا بابرکت کلام پڑھیے، اور قرآن کا سبق سنانے کے بعد آپ کو 2 گھنٹے بیٹھنے کی پابندی نہیں ہے۔ کل سبق سنا کے جانا چاہے تو جا سکتے ہیں آپ، چاہے ہمارے بچیاں ہوں، طالبات ہوں، اور چاہے ہمارے بچے ہوں، مدرسہ لیکن کل ہے، اور آپ کے اوپر 2 گھنٹے بیٹھنے کی پابندی نہیں ہے۔ روزہ رہنے کی وجہ سے ہم آپ کو یہ رعایت دیتے ہیں کہ اللہ کا بابرکت کلام قرآن کا سبق سنا کر چلے جائیں، اور زیادہ ثواب ملے گا۔ روزہ رہ کر آپ قرآن پڑھیں گے تو دوپہر میں بھی ایسے ہی۔ تو یہ پرسوں کے دن، ہفتے کے دن عید ہے، عید کے ضمن میں آپ کو جو ہے 5 دن کی چھٹی دی جاتی ہے۔ کتنے دن کی؟ ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، ان 5 دنوں کی چھٹی دی جاتی ہے آپ کو۔ 7 جون سے لے کر 11 جون تک، 12 جون کو جمعرات کے دن، آج کیا دن ہے؟ جمعرات ہی ہے، تو اگلے جمعرات کو آپ کو مدرسہ آنا ہے۔ اگلے جمعرات کو، ہاں کل جمعے کو مدرسہ آنا ہے۔ ہفتے کے دن سے آپ کو چھٹی ہے اگلے بدھ تک، اور جمعرات سے باضابطہ پورے کلاسیں اور پوری جماعتوں میں معمول کے مطابق تعلیم ہوگی۔ اور قربانی کرنا کتنا بڑا ثواب ہے معلوم ہے؟ پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قربانی کرنے کی وجہ سے قربانی کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ کیا عطا فرماتے ہیں؟ ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی۔ ایک جانور کے پیٹھ پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ ایک بکرے کے پیٹھ کے اوپر گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ حضور نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، فاطمہ جب تمہاری قربانی ہو رہی ہے تو تم حاضر رہو، اس لیے کہ قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور قربانی کا جانور کل قیامت کے دن پل صراط پر ہمارے لیے سواری ہوگا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرما دیے قربانی کا بکرا یا دمبا، جو بھی جانور کی قربانی کی جا رہی ہے، یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن میدان محشر میں اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھال کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ اجر و ثواب خاص آپ کے اہل بیت فاطمہ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، یا عام سارے امت کے لوگوں کے لیے ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خاص طور پر میرے اہل بیت کے لیے، اور عام طور پر ساری امت کے لیے یہ ثواب ہے۔ تو بہرحال یہ آج کے دن چند باتیں جو قربانی کے تعلق سے، اور اسی طرح ایام تشریق کے تعلق سے جو کہی گئی ہیں، اور یوم عرفہ اور صوم عرفہ کے تعلق سے جو باتیں کہی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر اس مہینے کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کے کرنے کا حکم دیا۔ جب عشرہ اولا سال جاری ہو جائے، یعنی ماہ ذی الحجہ کا جب چاند نظر آ جائے، تو پہلے عشرے میں 3 چیزیں کثرت سے کیا کرو۔ پہلی چیز تحلیل، دوسری چیز تکبیر، اور تیسری چیز تحمید۔ یہ 3 چیزیں کثرت سے کرنے کی تعلیم ہمارے نبی نے دی ہے۔ تحلیل سے کیا مراد؟ تحلیل کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، خوب کثرت کے ساتھ میں اس کو پڑھا جائے۔ اللہ کو بہت پسند ہے ان 10 دنوں میں یہ تحلیل پڑھنا، کلمہ طیبہ کو پڑھنا۔ اور دوسری چیز تحمید، تحمید حمد سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا۔ اور تیسری چیز تکبیر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے لیے بہترین ایک کلمے میں تینوں چیزوں کو اس طریقے جمع کیا جا سکتا ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تینوں چیزیں آ گئی اس کے اندر۔ بہرحال یہ چند باتیں اس وقت عرض کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جو طلباء و طالبات یہاں پر علم دین حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حاصل کی ہوئی اور حاصل کی جا رہی ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بیٹا دعا ہوگی، دعا میں جو ہے اپنے ہاتھ ایسے اپنے سینے کے سامنے پھیلے ہوئے ہونا چاہیے۔ دعا نہیں کہ مانگنا تو مانگا ایسے جاتا ہے، ہاں باادب ہو کر بیٹھے، آہستہ آہستہ آمین، زور سے نہیں بولنا، بہت آہستہ سے آمین کہنا۔ دعا ہوگی اس کے بعد پھر اطمینان کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں۔ چلیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا الرحمن الراحمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہم سب کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ ہمارے کی جانے والی ساری دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، یا اللہ اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ہر قسم کے شرور فتن سے آفت و بلاؤں سے پوری پوری حفاظت فرما، معاونین مخلصین محبین کو جزائے خیر عطا فرما، حاسدین کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، اشرار کی شرارتوں سے، فتین کے فتنوں سے، جادوگروں کی جادوگری سے ہم سب کی، ان تمام بچوں اور بچیوں کی، خواتین و بہنوں کی پوری پوری حفاظت فرما۔ جو علم دین یہاں پر حاصل کیا جا رہا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کے توفیق عطا فرما۔ جو علم دین کے سکھانے کی عظیم خدمت یہاں پر ہمارے معلمین و معلمات ادا کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی ان عظیم و بابرکت کی خدمات کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ان کو صحت عافیت عطا فرما، ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، زندگی میں چین و سکون عطا فرما۔ الہ العالمین، الہ العالمین، جن بھائیوں بہنوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جو ہم سے متوقع ہیں، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ ہمارے اس ملک میں امن و امان قائم فرما، محبت و بھائی چارگی عام فرما، مسلمانان ہند کے جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ آج عرفات کے میدان میں مسلمان مرد و خواتین دعاؤں میں مصروف ہیں، عبادات میں مصروف ہیں، پروردگار ان کی جانے والی ساری عبادات و دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، ان کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ شامل فرما، ہمیں بھی کل یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، عید الاضحیٰ کی سارے انوار و برکات سے، خیر و برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں جتنے مدارس ہیں، مکاتب ہیں، مساجد ہیں، مقابر ہیں، قبرستان و عیدگاہیں ہیں اور دینی مراکز ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پورے عالم اسلام کے اندر امن و امان قائم فرما، محبت و بھائی چارگی عام فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مکہ و مدینے کی حفاظت فرما، ہمیں بھی حج و عمرے کے لیے پہنچنا آسان فرما، اس کے اسباب پیدا فرما۔ جتنے خواتین و بہنیں یہاں پر جمع ہیں ان کی ساری دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے والدین میں سے کوئی بیمار ہو تو انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ ہم میں سے کسی کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک انتقال کر گئے ہوں، ان کی بال بال بخشش فرما، ان کے قبر کو منور فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اچانک موت سے ہماری بھی اور ہمارے ماں باپ کی بھی حفاظت فرما۔ جب موت آئے تو ہمارے اور ہمارے ماں باپ کے زبان پر کلمہ طیبہ جاری و ساری فرما۔ یہاں کی جانے والی ساری دینی خدمات کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے زندگیوں میں دین داخل فرما، شریعت و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی ہمیں اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صحت عافیت عطا فرما، کاروبار میں برکتیں عطا فرما، زندگی میں چین و سکون عطا فرما، آسمانی بلاؤں سے، زمینی فتنوں سے پوری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکتوں سے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين،
آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔